اخلاقیات تھوڑا سا پیچیدہ سا معاملہ ہے، مطلب بہت سبجیکٹیوٹی ہے اور بات کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اخلاقیات پر سائیکالوجی کا بہت اچھا کام ہے اور گولبرگ کا بہت اچھا کام ہے جنہوں نے مورل ڈیولپمنٹ کی ایک بہت اچھی تھیوری دی. اور مورل ڈیولپمنٹ میں بیسیکلی اس تھیوری میں 3 سٹیجز ہیں اور ہر سٹیج جو ہے وہ 2 سب سٹیجز پہ مشتمل ہے، تو ٹوٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سٹیجز ہیں. گولبرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 سٹیجز سے انسان گزرتا ہے، لیکن 6 سٹیجز سے ہر کوئی نہیں گزرتا. 4 سٹیجز تک تو آلموسٹ میجورٹی جاتی ہے، لیکن 5th سٹیج پہ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں اور 6th پہ تو بہت ہی کم پہنچتے ہیں. آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کون سی سٹیج پہ ہیں اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کون سی سٹیج پہ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کے لیے ہو سکتی ہے. گولبرگ جو ہے وہ پہلی اس کی جو سٹیج ہے وہ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں پری کنونشنل یا پری مورل. پری مورل جو ہے یعنی جیسے بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد یہ سٹیج پہلی جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اوبیڈینس ورسز پنشمنٹ. یعنی پہلی چیز جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں اور ہر انسان کرتا ہے وہ اوبیڈینس ورسز پنشمنٹ ہے کہ اوبیڈینس آپ اوبیڈینس کریں گے تو پنشمنٹ نہیں ملے گی، اور آپ پنشمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے کہیں گڑبڑ کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ پہلا آئیڈیا ہے جو کہ ہر انسان کو ہوتا ہے اوبیڈینس ورسز پنشمنٹ کا. پھر اسی سٹیج کی جو دوسری سب سٹیج ہے جس کو انڈیویجولزم اینڈ ایکسچینج کہتے ہیں، یہ ہر بندے کو ایک خاص سٹیج پہ جا کے یہ احساس ہوتا ہے، بچہ ہی جب وہ ہوتا ہے، کہ کسی خاص فکر، کسی نقطے پہ یا کسی ایشو پہ، سرٹن ایشو پہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں. والد کچھ سوچتے ہیں، والدہ کچھ سوچتی ہیں، بھائی کچھ سوچتے ہیں، یا جب وہ اسکول جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسکول کے لوگ کچھ سوچتے ہیں، ٹیچر کچھ سوچتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کو یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کوئی سیم پیج پہ نہیں ہے، لوگ مختلف سوچتے ہیں. تو یہ دوسری سٹیج ہے اور آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ آپ نے پہلی سٹیج بھی دیکھی ہوئی ہے، دوسری سٹیج بھی دیکھی ہوئی ہے. سو جو دوسری سٹیج ہے اس کو کنونشنل کہتے ہیں. کنونشنل کی جو پہلی سب سٹیج ہے اس کو گڈ بوائے اینڈ گڈ گرل کہتے ہیں. بڑا ہی انٹرسٹنگ نام ہے اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. گڈ گرل اور گڈ بوائے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کچھ سوسائٹی آپ سے کچھ چاہتی ہے، یعنی کچھ آپ سے خاص قسم کی ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے. وہ ایکسپیکٹیشنز ٹوٹلی ریشنل ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اگر آپ فلفل کرتے ہیں تو آپ کو لیبل لگتا ہے گڈ بوائے اور گڈ گرل کا. تو یہ گڈ بوائے اور گڈ گرل کا جو لیبل لگتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا کام کرتا ہے، اور پازیٹیو ری انفورس جب آپ کو کرتا ہے تو آپ پھر اس بیہیویئر کو دہراتے چلے جاتے ہیں اور مزید اچھا بننے کی کوشش کرتے جاتے ہیں. چاہے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ کتنا ہی ریشنل ہو، یعنی سوسائٹی سے بہت ساری ہمارے تو بہت ساری چیزیں ریشنل چل رہی ہیں، لیکن وہ کیونکہ سوسائٹی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے تو اس کی نظر میں وہ گڈ بوائے گڈ گرل، یعنی آپ سوسائٹی کو اوبے کریں گے اور ان کی نارمز کو اور وغیرہ وغیرہ یا ٹیبوز پہ بات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گڈ بوائے ہیں اور گڈ گرل ہیں. تو جب گڈ بوائے اور گڈ گرل ہیں، مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی آپ جلدی مثال گڈ گرل کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اچھی لڑکی جو ہے وہ کبھی بھی والد کے سامنے نہیں بولتی، والدہ کے سامنے نہیں بولتی. اچھی بچی، اچھی لڑکی وہ ہے جو کہ جب اس کو والدین یہ کہیں کہ بیٹا تم نے میٹرک میں سائنس کے مضامین نہیں رکھنے، آرٹس کے رکھنے ہیں، تو وہ ایک کیونکہ اچھی لڑکی ہے تو اس کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اور اچھی لڑکی وہ ہے جو کہ جس کو جہاں شادی کا ہے وہ بالکل مان جائے وغیرہ وغیرہ. اب یہ جتنے بھی ریشنل ہے لیکن یقیناً آپ یہ دیکھ رہے ہیں وہ اچھی تو ہے، اچھی تو وہ کہلائے گی. سو گڈ بوائے اینڈ گڈ گرل یہ تیسری سٹیج ہے، یعنی دوسری کی سب سٹیجز میں مطلب تیسری ہے. چوتھی جو سٹیج ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر. یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ بہت دنیا جو ہے وہ دم توڑ دیتی ہے، یعنی جم غفیر جو ہے پوری دنیا میں میجر جو پاپولیشن ہے وہ اس سٹیج تک پہنچتی ہے جس کو لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کیا ہے؟ یعنی سوسائٹی سے آپ تھوڑا سا جو اپنی امیجیٹ جو آپ کا حلقہ ہے اس سے آپ جب نکلتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سوسائٹی اور وہ سارا ایک ریاست بیسیکلی نظر آتی ہے. وہ ریاست جو ہے وہ کچھ لا اینڈ آرڈر یعنی کچھ قوانین بناتی ہے اور ان قوانین کو اوبے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنے قوانین کو اوبے کریں گے تو آپ اچھے شہری کہلائیں گے، اور اچھے شہری کہلائیں گے تو آپ کا جو بھی کانٹریکٹ ریاست کے ساتھ ہے وہ اچھا رہے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ریاست جو ہے وہ اس نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کریں گے. تو اچھا شہری کون ہے؟ جو قوانین کا احترام کرتا ہے. سو آپ نے دیکھا کہ جو سفر پہلی سٹیج سے شروع ہوا تھا چوتھی سٹیج تک بہت ساری دنیا یہاں پہ کھپ گئی. پھر آتی ہے 5th سٹیج جہاں پہ کم لوگ پہنچتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. وہ کہانی یہ ہے کہ مسٹر ہینز کا ایک ڈائلیما ہے.
کولبرگ نے بیسیکلی اس ڈائلاما کی بنیاد پہ یہ ساری تھیوری بنائی ہے. ڈائلاما یہ ہے کہ مسٹر ہینز کی بیوی جو ہے اس کو کوئی بیماری ہے جس سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. جو دوائی ہے جس کو کسی کیمسٹ سے مل سکتی ہے وہ بہت مہنگی ہے, اور وہ اتنی مہنگی ہے کہ اگر وہ اپنے دوستوں سے اور اپنے پاس سے بھی جتنے ریسورسز جمع کر لے تو بھی اس کی 50% بھی کاسٹ نہیں پڑتی. وہ کیمسٹ کو کہتا ہے کہ کسی میری بیوی بچہ ہے تو اس کو محنت وغیرہ کرتا ہے. کیمسٹ نہیں مانتا, وہ کہتا ہے مجھے پوری پیمنٹ چاہیے. رات ہوتی ہے اور کیمسٹ گھر چلا جاتا ہے دکان بند کر کے, اور اس کے بعد جب وہ گھر چلا جاتا ہے تو یہ رات کو جاتا ہے اور چوری کر لیتا ہے, اور چوری کر کے میڈیسن دیتا ہے اور بیوی بچ جاتی ہے. یہاں پہ بہت سارے سوال امورالٹی کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے پیدا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا اس نے ٹھیک کیا کیمسٹ کی جو چوری کی؟ کیا کیمسٹ کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس کی جب بیوی مر رہی تھی تو اس کو دے دینی چاہیے تھی دوائی؟ اس طریقے سے بہت سارے اس میں سے سوال آپ سمجھ سکتے ہیں, بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور انہی سوالات کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ مورل ڈیولپمنٹ کی جو تھیوری ہے یہ بنائی. اب مسٹر ہینز کا جو معاملہ ہے, جو فورتھ سٹیج تک جو بھی بندہ پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مسٹر ہینز کو کسی صورت میں بھی کیمسٹ کی دکان پر رات کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی, فل اسٹاپ. بیکاز فورتھ سٹیج جو ہے وہ آپ کو لا اینڈ آرڈر قوانین کا بتا رہی ہے. قوانین کو ہر صورت میں اوبے کرنا چاہے جو مرضی ہو جائے. پوسٹ کنونشنل جو کہ تیسری سٹیج ہے, اور اس کی پھر آگے 2 سب سٹیجز ہیں, یعنی سوشل کانٹریکٹ. جو سوشل کانٹریکٹ پہ پہنچتے ہیں وہ نہیں مانتے فورتھ سٹیج کو, یا لا اینڈ آرڈر پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسٹر ہینز کو چوری کر لینی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی کی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے, جبکہ دوسری طرف وہ جو جرم ہے اس کا قد اس طرح کا نہیں ہے. سوشل کانٹریکٹ میں انفرادی سطح پہ, یعنی انفرادی کیسز میں لوگ اس طرح کرتے ہیں. یعنی انفرادی سطح پہ کسی کے ساتھ اگر کوئی قوانین کی وجہ سے کسی جبر کا وہ شکار ہے یا کوئی ایسا ہے تو انفرادی سطح پہ اس کے ساتھ وہ اسی طرح کے جواب دے گے کہ قوانین پیچھے اور یہ بندہ جو ہے اس کی فیور کی جائے. یہ سوشل کانٹریکٹ ہے. بٹ جو 6th سٹیج ہے جس پہ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں, جس کو یونیورسل ایتھیکل پرنسپل کہتے ہیں, یہ سب سے کمال ہے. یعنی 6th سٹیج جو مکمل طور پہ ریاستی قوانین کو اور ان پہ انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے. ان کی بڑی اچھی نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں. یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز کے لیے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ قوانین کا بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان کی بہتری ہے, انسان کا سروائیول ہے, انسان کی لائف کی پروٹیکشن ہے, اور تمام یعنی بیٹرمنٹ ہے اور کوالٹی آف لائف کو انہانس کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ تمام بنیادی فلسفہ ہے جو کہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. اگر یہ بنیادی فلسفہ لا اینڈ آرڈر کا ہے تو ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ تو مسٹر ہینز کی بیوی مر رہی ہے, تو وہ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ صرف کیمسٹ کی دکان پہ جا کے چوری کرنا مسٹر ہینز نے ٹھیک کیا جس طرح کے سوشل کانٹریکٹ میں. یہ کہیں گے کہ باقاعدہ قانون سازی کی جائے اور یہ لا اینڈ آرڈر میں اس چیز کو تبدیل کیا جائے. تو یہ وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو کہ لا اینڈ آرڈر کے جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں اس کے اندر سکم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اتھل پتھل ایک خاص اینک سے دیکھتے ہیں. اس میں ان کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز کو وائلیٹ کر رہی ہے. ان کے پاس ایک خاص پرنسپلز ہوتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ سچ. اب سچ جو ہے اگر ان کے پاس ایک پرنسپل ہے, جو 6th سٹیج پہ جو بھی کھڑا ہوا ہے وہ یہ کہے گا. اب بلکہ آپ کو ایک مزیدار چیز یہ بتاؤں کہ جس طرح کا لفظ پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, ایک وار کا بہت اچھا ٹول ہے, جنگ کا بہت اچھا ٹول ہے, مختلف ملک استعمال کرتے ہیں, لابنگ میں استعمال کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اس مورل ڈیولپمنٹ کی خاص سٹیج تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یہ یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز تک نہیں پہنچے ہوئے لوگ, یعنی یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 4th سٹیج تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں. تو وہ پروپیگنڈا کو بالکل ٹھیک کہیں گے, جھوٹ کو بھی ٹھیک کہیں گے, فار گریٹر گڈنس کے لیے جھوٹ کو ٹھیک کہیں گے. لیکن یونیورسل ایتھیکل پرنسپل پہ جو بھی پہنچنے والا بندہ ہے 6th سٹیج جو مورل ڈیولپمنٹ کی, وہ کہے گا نو. یعنی سچ پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں. مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں ان پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں. تمام انسان برابر ہیں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں وغیرہ وغیرہ. یا اسی طریقے سے جو ریاست میں ہر شہری جو ہے وہ اس کو برابر کے حقوق ہیں, اس سے قطع نظر کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کس رنگ سے یا کس نسل سے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز کے ہوتے ہیں. ان کے ایک اور نشانی بڑی مزیدار ہے, وہ یہ ہے کہ
ان کو پوری زندگی گالیاں پڑتی ہیں. یہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, یہ کیونکہ لا اینڈ آرڈر کو, ریاست کو یہ انگلی دکھا رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر قوانین کے اندر سکم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ قوانین کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, پورے آپ کو گروہ کے سامنے, بہت سارے گروپس کے سامنے, بہت ساری پوری ریاست کے سامنے, پوری سوسائٹی کے سامنے بالکل الٹ کھڑا ہونا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی زندگی خطرے میں جا سکتی ہے, آپ کو پوری زندگی گالیاں پڑ سکتی ہیں, لیکن یہ لوگ ڈٹے رہتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کے پالیسی دیکھیں گے, پاکستان میں جتنے قوانین ہیں جو کہ ہمیں جس طرح ہم آج بول رہے ہیں, چاہے آزادی اظہار ہو یا بہت سارے خواتین کے حقوق ہوں وغیرہ وغیرہ, آپ ان تمام قوانین, بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں جو کہ آج آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں اور جن کو آپ بیسیکلی جن سے آپ باقاعدہ لطف اندوز ہو رہے ہیں, ان تمام قوانین کی ٹوہ میں جائیے. تو آپ کو جب بھی آپ کہیں ان قوانین کی ٹوہ میں جائیں گے تو جہاں پہ ان کا اوریجن ہوگا وہاں پہ آپ کو کوئی ایکٹیوسٹ ملے گا, اور وہ ایکٹیوسٹ وہ ملے گا جس کو پوری زندگی گالیاں پڑتی رہی ہوں گی. آخری عمر میں ہو سکتا ہے اس کو ریکگنائز کر لیا گیا ہو سکتا ہے بالکل نہ کیا گیا, اور وہ اسی طرح گالیاں کھاتے ہوئے مر گیا ہو. لیکن 20 30 40 سال کے بعد جب اس کی کہی ہوئی بات کو, اس کا ثمر اگلی نسلیں لینا شروع کرتی ہیں, تو وہ ہیرو کہلاتا ہے. تو آج کے جتنے بھی ہیروز ہیں جنہوں نے ہمارے لیے بہت اچھی قوانین سازیاں کی, جو یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز پر ڈٹے رہے, یہ تمام ہیرو وہ تھے جو کہ اپنی زندگیوں میں گالیاں کھاتے رہے. بالکل اسی طرح یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز پہ جو جنرلی سمجھا جاتا ہے, وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی اگر ہمارے ذہن میں لوگ آتے ہیں, گاندھی کا نام آتا ہے, نیلسن مینڈیلا کا نام آتا ہے. میں پاکستانی پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو آسما جہانگیر کا نام آتا ہے, فرزانہ باری, ڈاکٹر فرزانہ باری کا نام آتا ہے. اب بہت سارے اور ہیں, مثال کے طور پہ ہاں, بلکہ سب سے جو اہم نام ہے وہ عبدالستار ایدھی کا. اور عبدالستار ایدھی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے ایکٹیوسٹ نہیں تھے جنہوں نے قوانین سازی میں اس طرح, مطلب اس میں تو بہت سارے ایریاز ہیں. عبدالستار ایدھی یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز پر ڈٹے ہوئے ایک ایسے انسان تھے جنہوں کے نزدیک خدمت انسان کرنی ہے تو رنگ و نسل, مذہب اور ان سے بالا تر. اب کیونکہ وہ اس چیز کو ذہن میں بٹھا چکے تھے اور اس morality کے 6th سٹیج پہ تھے, تو ان کو سوسائٹی کے اندر بہت سارے پریشرز کا سامنا کرنا پڑا. مثال کے طور پہ کوئی خاص گروہ جو ہے وہ ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ, یا کہتا رہا کہ مطلب کسی خاص دوسرے گروہ کو یہ طبی سہولتیں یا ان کی خدمت نہ کی جائے, یا جو پنگوڑے انہوں نے رکھے تھے اس کے حوالے سے. اب پنگوڑوں پہ آپ اگر جائیں تو بہت سارے لوگ جو جس طرح مرضی مورل ڈیولپمنٹ کی جس بھی سٹیج پہ ہیں وہ سوچتے رہیں. عبدالستار ایدھی کیونکہ یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز پہ ہیں, وہ ان کی سوچ ایک ہی ہوگی, بچانا انسان کی اہمیت, انسان اہم وغیرہ وغیرہ, یہ اس سٹینڈ پہ کھڑے ہوں گے. اب اس کے لیے وہ ٹکرا جائیں گے, تو وہ جتنی مرضی ان کو دھمکیاں ملتی رہی وہ کھڑے رہے. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں, اور یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں آف کورس جو یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ عظیم تو ہوتے ہیں, لیکن جب یہ زندہ ہوتے ہیں تو یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. اور بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.